پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور یہ بشارت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ پر جو درود پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس طرح کی باتیں ضرور ہوتی ہیں کہ جناب آج فرشتوں کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آج بھی تو مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہیں، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا بھر میں مسلمان پیسے جا رہے ہیں، مظلوم ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اسلامو فوبیا پھیلا ہوا ہے۔ جناب آج اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں آتی؟ پہلے ابابیل کے لشکر آ جاتے تھے، پہلے جناب جو ہے وہ فرشتوں کی مدد ہوتی تھی، آج بھی تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، اب مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ ہاں، دس از دا بیوٹیفل کوسچن۔ اب آئیے ہم اس کی طرف کچھ انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھیے گا، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں سے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ There is only one condition، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، جب ہم ایمان والے ہو جائیں۔ ہاں، بڑی پیاری بات شاعر مشرق نے لکھی نا، ہماری تمام سوالوں کا جواب ایک ہی شعر میں انہوں نے دے دیا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ There is a one condition، وہ فضا بھی تو پیدا کرے نا، وہ بدر والا ماحول بھی تو بنائیں کہ نبی پاک پوچھ رہے ہیں کیا کرنا ہے، کہتے ہیں حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس لشکر کے معاملات کو نہیں دیکھا، اپنے پاس سامان کی کمی کو نہ دیکھا، وہ نبی پاک کے ساتھ تیار ہو گئے۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی آج بھی فرشتے مدد کو آ سکتے ہیں اگر وہ فضائے بدر پیدا ہو جائے، وہ ایمان پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، شاعر مشرق نے ایک اور شعر میں فلسفہ سمجھا دیا جب حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ اتنی بڑی آگ ہے کہ وہ نو فلائنگ زون تھا، پرندے بھی نہیں گزر سکتے تھے، حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، وہ آگ باغ بن گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ پوچھئے شاعر مشرق سے۔ اب فرماتے ہیں کہ آج بھی جو آگ ہے نا، وہ انداز گلستہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ اگر ہو ابراہیم سا ایمان آج بھی پیدا کر سکتی ہے آگ انداز گلستہ پیدا، آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے، آج بھی ہمارے لیے بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا، پہلے یہ بھروسہ کر لو نا کہ اللہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ ہم سب کی ماں، سب سے زیادہ پیار ہم سے کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے نا۔ ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا کون ہے؟ یعنی میری ماں مجھ سے پیار کرے، یہ خیال اس کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ نہ ڈالتا تو ماں پوچھتی بھی نہ ہے۔ ذرا آپ سوچیں، صرف ماں، پہلے یہ اطمینان کر لو کہ میری ماں سے کئی گنا زیادہ پیار میرا رب مجھ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں پھر بھی نہیں دے رہا ہے، میں رو رہا ہوں پھر بھی نہیں مل رہا ہے، تو پھر یقین کر لو نا یہی میرے لیے بہتر ہوگا، یہی میرے لیے اچھا ہوگا۔ میں نے کئی بار اپنے بیانات میں ایک ایگزامپل دی ہے سمجھانے کے لیے، آج پھر دے دیتا ہوں، شاید کسی کا دل میں اطمینان آ جائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور کنفیوز بھی رہتے ہیں، یار دعائیں مانگتے ہیں پتہ نہیں کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ یہاں بہت سارے بھائی بیمار، پریشان، قرضے میں، ٹینشن میں ہوں گے۔ یہ فارمولہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملا ہے۔ جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف میں جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام اٹک جائے، ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں اور منسٹر صاحب سائن کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے میری فائل پہنچ گئی ہے۔ ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے، فلاں جناب حاکم کو دے دی ہے۔ ارے تم دنیا والے کو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا، اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے
یہ کام تجھے سونپتا ہوں، میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں، اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا، اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے؟ تیری حکمتوں کے انداز نرالے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا۔ مثال دیتا ہوں، چلے ایک ایگزامپل۔ آج کل گرمی کے دن ہیں، سب کو جی چاہتا ہے آئس کریم کھانے کا، شربت پینے کا، کولڈ ڈرنک پینے کا، لیکن اگر آپ کے کوئی چھوٹا بچہ ہو، بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہو جائے، فلو ہو جائے اسے، ٹھیک ہے، نزلہ بھی ہو جائے، بخار ہو جائے، اور اب وہ رو رہا ہے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے، یا ابو جی میں نے کولڈ ڈرنک پینی ہے، آپ کیا کریں گے؟ کھلائیں گے اسے؟ بتائیے نا، کولڈ ڈرنک پلائیں گے؟ اچھا وہ رو رہا ہے، نہیں نہیں میں نے پینی ہے، وہ بہت زور زور سے رو رہا ہے، آپ پلا دیں گے اسے؟ اچھا آپ کا کوئی دوست برابر میں آپ کے بیٹھا ہے، وہ کہے یار کیسے ظالم والد ہو یار، بچہ رو رہا ہے، پلا دو نا اسے آئس کریم، دے دو آئس کریم، کھلا دو یا کولڈ ڈرنک پلا دو۔ آپ ایک جواب دیں گے، میں والد ہوں، مجھے پتا ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا بیمار ہو جائے گا، ابھی دوں گا اس کا گلا اور خراب ہو جائے گا، اس کو رونے دو، اس کو نہ دینا اس کے لیے اچھا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا دل کے کانوں سے میرا جملہ سننا، آپ والد ہیں، آپ کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ بات اگر یہ سمجھ آ گئی نا جس دن کہ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں تڑپ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، اب بندہ سمجھ جائے یہی میرے لیے بہتر ہے، میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، میری ماں سے زیادہ جب چاہنے والا ہے تو ڈیسیشن بھی بہترین ہوگا نا۔ اور ایسا لکھا کتابوں میں، روایتوں میں یہ مضمون ہے، کسی کا غریب رہنا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کا امیر بننا اس کے ایمان کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اگر اس کو غریب کو امیر بنا دیا جاتا تو وہ پیسے کے اندر ایسا گم ہو جاتا کہ آگے جا کے اس کا ایمان بھی برباد ہو جانا تھا۔ تو رب جانتا ہے کہ اس کا غریب رہنا بہتر ہے، کسی کو امیر بنایا اس کے لیے دنیا اور آخرت کے امیر رہنا اچھا تھا، غربت ہوتی تو کہیں یہ کفر کر لیتا۔ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی صحت مند رہتا ہے، کوئی بیمار رہتا ہے، کوئی خوش رہتا ہے، کوئی پریشان رہتا ہے، ارے یہ رب کے فیصلے ہیں، وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے۔ اور بعض اوقات جب نہیں ملتا نا اور اس کے کچھ عرصے بعد ملتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ واقعی کمال فیصلہ تھا، یہی میرے لیے بہتر تھا۔ بے اولاد روتے ہیں اولاد نہیں مل رہی ہیں، در در جاتے ہیں دعائیں کرتے نہیں ملتی اولاد، کیا پتہ ایسی اولاد لکھی ہو اس کے نصیب میں کہ جو بڑے ہو کر ماں باپ کو مار کے گھر سے ہی نکالنا تھا۔ ہم نہیں سنتے بعض اوقات ماں باپ کہتے تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، اتنا بچہ تنگ کرتا ہے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو سبحان اللہ، حضرت ابراہیم 99 سال تک دعا کرتے رہے، اب جب دعا ہو گئی حضرت اسماعیل مل گئے۔ اب مجھے بتاؤ جس کو 15-20 سال بعد اولاد ملے تو وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بچے کو، گود سے لگائے رکھتا ہے کہ اب تو پیر بھی زمین پر نہ رہے ہیں۔ مگر پہلا امتحان کیا تھا کہ اس دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ آپ امیجن کر سکتے کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو کسی میدان میں ریگستان میں چھوڑ کر آ جائیں، اور وہ بھی وہ بچہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو، مگر اللہ کا حکم تھا آپ چھوڑ کر آ گئے۔ وہ واقعہ طویل ہے، پھر کسی دن اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح بی بی ہاجرہ جو ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑی، کس طرح حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم جاری ہوا، اور پھر کس طرح مکہ آباد ہوا۔ سبحان اللہ، مگر پہلے قربانی تو سوچو کیسی تھی کہ ماں ہے، بچہ ہے، تھوڑا سا پانی اور کھانا ہے اور وہ ختم ہو گیا، اور اب کچھ نہیں ہے مگر اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس خاندان کی قربانیاں تو سوچو۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کعبے کی تعمیر کروائی، وہ مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی۔ سبحان اللہ، یہ کیسا اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، جو مکے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہم دیکھتے ہیں، اور وہ پتھر ویسے ہی سلامت ہے۔ دنیا میں کوئی پرانی سے پرانی عمارت 700 800 1000 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے،
یہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ پتھر کھلے آسمان تلے موجود رہا. علماء کہتے ہیں کہ ہزاروں بارشیں دیکھی، ہزاروں آندھیاں دیکھی، ہزاروں موسم کی تبدیلیاں دیکھی، مگر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ویسے کے ویسے موجود ہیں. اور قرآن میں رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى